آج کل شادی بیاہوں میں بہت زیادہ فضول خرچی کی جاتی ہے۔ 3 4 طرح کے کھانے، پھر ٹھنڈے مشروبات اور چائے اور آئس کریم اور بے تحاشا لائٹنگ اور آتش بازیاں۔ اسی طرح ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، اور بعض جگہوں پر تو 3 فنکشنز ہوتے ہیں، تیل مہندی بھی، اور بعض جگہ پر اس کے علاوہ 2 اور فنکشنز رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بے برکتی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ اور پھر عورت کے گھر والوں کے اوپر جو جہیز مقرر کر دیا جاتا ہے اور ان کے ذمہ لازمی کر دیا جاتا ہے، جو چیز معاشرے میں معروف ہو جاتی ہے نا، اس کو پھر پورا کرنا شروع کر دیا جائے تو غریبوں کے لیے ایک مشکل کھڑی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ دینا نہیں چاہتے، لیکن معاشرے کی ریت کی وجہ سے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی خرچ کو ایک بڑھانے والی چیز ہے۔ نکاح کو جتنا زیادہ مشکل کیا جائے گا، پھر بے حیائی اور برے کام آسان ہو جائیں گے، زنا آسان ہو جائے گا۔ تو کم سے کم ان چیزوں کو کرنا چاہیے۔ ولیمے کو سادہ کریں، کم سے کم لوگ ولیمے پہ آئیں۔ 30 لوگ، 40 لوگ، 50 لوگ بہت کافی ہیں، اور جو بھی اس میں کھلا دیا جائے، ضروری نہیں کہ 3 4 ڈشز ہوں۔ اور یہ جو بارات کا کھانا ہے اس کو کم سے کم کریں۔ بارات پہ زیادہ لوگ لے کے جانا یہ ہندوانہ رسم ہے۔ نکاح تو مختصر ہوتا ہے، اصل جو سنت ہے وہ ولیمے کی سنت ہے۔ اور ولیمہ رخصتی کے بعد ولیمہ رکھ لیا جائے تو یہ ایک بڑی اچھی سنت ہے۔ اس کے ذریعے سے اعلان بھی ہو جاتا ہے اور دوسروں کو دعوت بھی دے دی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں ایک اچھا کام ہوا ہے، باعث برکت کام ہوا ہے، تو آئیں ہمارے ہاں دعوت کھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے۔ لیکن اس کو اتنا زیادہ بڑھانا اور پھر کہنا یہ ہم نے سنت ادا کی ہے، تو یہ پھر سنت نہیں رہتی۔ جب ہم اس کو اتنا ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اس پہ اتنے زیادہ اخراجات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ شادی کا کچھ اثر تھا، ایک پیلے رنگ کا نشان ان کے کپڑوں پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ شادی ہوئی ہے، کیونکہ پیلے رنگ کی خوشبو عورتیں لگایا کرتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نکاح کر لیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ کے علم میں نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کے ذریعے سے۔ تو ایک بکری کے ذریعے سے جو ولیمہ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک بہت اچھا ولیمہ ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیبر کے موقع پہ نکاح کیا۔ حالانکہ حضرت صفیہ بہت اچھے گھرانے سے تھیں، ہوئی ابن اخطب یہودیوں کا سردار اس کے گھر سے تھیں، اس کی بیٹی تھیں۔ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور کوئی گوشت تیار نہیں ہوا، کوئی روٹیاں نہیں تیار ہوئیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو دسترخوان بچھا دیے گئے۔ کوئی آدمی پنیر لے کے آ رہا ہے، کوئی مکھن لے کے آ رہا ہے، گھی لے کے آ رہا ہے، اور کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے۔ بس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ اتنی سادگی، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے اتنے راضی اور خوش، اور کیا ہی خوب ولیمہ تھا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے عمل کے ذریعے سے رہنمائی فرما دی کہ سادگی کے اندر ہی برکت ہے۔ اور ایک ارشاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ برکت والے نکاح وہ ہوتے ہیں جن کے اندر خرچ کم ہو۔ جب ہم خرچ کو بڑھا دیتے ہیں تو برکت کو فوت کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بہت بڑھ چڑھ کر نکاح کی تقریبات کرتے ہیں اور پھر نکاح باقی نہیں رہتے، زیادہ عرصہ چل نہیں پاتے، بچیاں پریشان یا بچہ پریشان، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو نکاحوں کو آسان بھی کریں اور سادہ بھی کریں، اور اس کی برکت کو ضائع نہ کریں۔ نکاحوں کو جتنا زیادہ ہم خرچ والا بناتے ہیں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ زمین کے اوپر دسترخوان لگیں، بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح سے ولیمہ کر سکتے ہیں تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟
ہم نے کس چیز کو عزت سمجھا ہوا ہے؟ کیا یہ ٹیبل اور کرسی اور کھڑے ہو کر کھانا کیا یہی عزت بنانے والی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ملکوں کے ملک فتح کیے، یہ ہے عزت۔ کپڑوں پہ پیبند لگے ہیں، ملک فتح ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں عزت کیا ہے کہ مقصد کا بھی نہیں پتہ، زندگی کا مقصد کیا ہے، بس ٹیبل پر بیٹھ رہے ہیں، بوٹ تنے ہوئے ہیں اور پینٹ پہنی ہوئی ہے، زمین پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے، بس یہ ہے ہمارے ہاں عزت کا معیار۔ عزت کا معیار کتنا چھوٹا ہم نے رکھا ہوا ہے۔ زندگی کے مقصد کو پہچانیں، دین کے قریب آئیں، دین کی تعلیمات کو تھامیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل کمال کیا ہے، اصل عزت کیا ہے اور اصل برکت کیا ہے۔ برکت کہتے کس کو ہیں؟